بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابئین اور جو ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور قیامت کے روز پر اور کام کیے نیک، تو ان لوگوں کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں ان پر کچھ خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ چاہے وہ کسی فرقہ سے تعلق رکھنے والے ہو، چاہے وہ مسلمان منافقین کیوں نہ ہو، جو زبان سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن ایمان اس کے دل میں نہیں ہے، یا وہ یہودی ہو، ہے نا، یہودی جو ہے کتنا نبیوں کا قتل کیا اور نافرمانی کیا، چاہے نصارہ ہو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، اور صابئین اس کے بارے میں آیا ہے کہ یہ جو ہے کواکب کو یعنی ستارے کو جو ہے معبود مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کسی فرقہ سے بھی تعلق رکھتے ہوں، اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخری نبی پر ایمان لاتے ہیں اور وہ آخرت کو مانتے ہیں اور وہ نیک عمل کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اس کا اجر ثواب جو ہے اللہ پاک کے یہاں محفوظ ہے، اور نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ وہ کسی قسم کے جو ہے غمگین ہوں گے۔ اسی کا تفسیر یہاں پر بتا رہے ہیں، تحقیق کہ وہ لوگ جو ایمان لائے پہلے انبیاء پر، یا وہ لوگ جو محض زبان سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایمان کے مدعی بنے، یعنی زبان سے تو کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن دل میں جو ہے اس کی مسلمانی نہیں ہے، یعنی منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور دل سے اس دین کو سچا نہیں سمجھتے، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے جن کی قباحتیں حد سے گزر چکی ہیں، یہاں تک کہ جسم حیوانی میں خداوند قدوس کے حلول کے قائل ہوئے اور خدا کے بعض نبیوں کو قتل کیا، ہے نا، یہودی جو ہے بہت سارے نبیوں کو قتل کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فلاں علاقے میں جنگ کرنا ہے تو وہ بھی انکاری چلے گئے، یعنی بہت سارے نافرمانی کیا، زنا کیا، جادو وغیرہ کی تہمت لگائی۔ نصارہ جنہوں نے مسیح بن مریم علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا، ہے نا، عیسائی لوگ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے، یہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی فرقہ سے تعلق رکھتے ہوں، اگر وہ جو ہے اللہ پر ایمان لاتا ہے، سارے کاموں سے توبہ کر کے اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخری نبی کو مانتا ہے، تو ہمارا دروازہ ابھی بھی بند نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ اللہ پر ایمان لائے، آخری نبی پر ایمان لائے، آخرت کو مانے اور نیک عمل کرے، تو اس کا اجر ثواب اللہ پاک ہمارے یہاں محفوظ ہے، اور نہ وہ اس کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ کیا ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ اسی کا خلاصہ تفسیر بتا رہے ہیں۔ اس مقام پر یہودیوں کی شرارت کا حال معلوم کر کے سامعین کو یا خود یہودی کو یہ خیال گزر سکتا ہے کہ ان حالات میں اگر عذر پیش کر کے ایمان لانا بھی چاہیں تو غالباً وہ اللہ کے نزدیک قبول نہ ہو۔ اس خیال کو دفع کرنے کے لیے اس آیت میں ایک قانون اور ضابطہ ذکر فرمایا کہ یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان، یہودی اور نصارہ اور فرقہ صابئین، ان سب میں جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ کی ذات و صفات پر اور قیامت پر اور کارگزاری اچھی کرے، ایسوں کے لیے ان کا حق خدمت بھی ہے ان کے پروردگار کے پاس، اور وہاں جا کر کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں ان پر، اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ اس کا حاصل ظاہر ہے کہ ہمارے دربار میں کسی کی تخصیص نہیں۔ جو شخص پوری اطاعت، اعتماد اور اعمال اختیار کرے گا، خواہ وہ پہلے سے کیسا ہی ہو، ہمارے ہاں مقبول اور ان کی خدمت مشکور ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چاہے کسی فرقہ سے تعلق رکھتے ہوں، اگر وہ ایمان لاتا ہے، سارے کاموں کو چھوڑ کر کے آخری نبی پر ایمان لاتا ہے، تو وہ کیا ہو جائیں گے، وہ اور عمل کرتا ہے تو وہ کیا ہو جائیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔
اور ظاہر ہے کہ نزول قرآن کے بعد پوری امت پوری اطاعت محمدی یعنی مسلمان ہونے میں منحصر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمان ہو جائے گا مستحق نجات اخروی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو ایمان جو ہے دل سے ایمان لائے گا اور عمل کا اختیار کرے گا، آخرت کا زندگی جو ہے اس کا کیا ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس میں اس خیال کا جواب ہو گیا، یعنی ان شرارتوں کے بعد بھی اگر مسلمان ہو جائیں تو ہم سب معاف کر دیں گے۔ سابعین ایک فرقہ تھا جس کے معتقد اور طرز عمل کے بارے میں چونکہ کسی کو پورا پتہ نہ چلا اس لیے مختلف اقوال ہیں، اور اس قانون میں بظاہر تو مسلمانوں کے ذکر کی ضرورت نہ تھی کیونکہ وہ تو مسلمان ہیں ہی، لیکن اس سے کلام پاک میں اس خاص بلاغت اور مضمون میں ایک خاص اکت پیدا ہو گئی ہے نا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ ایمان جو ہے وہ بہت بڑی دولت ہے۔ اگر انسان سے جو ہے کمی کوتاہی ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ دل سے جو ہے اللہ سے توبہ کر لیتا ہے اور جو ہے عمل کو شروع کر دیتا ہے اور جو ہے ندامت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کیا کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہے اس کو آخرت میں کوئی طرح کا خوف اور گرفت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔